السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. سورہ توبہ آیت 34 اور 35. جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اس کے مضمون میں داخل ہونے سے پہلے میں ایک اور بات کا اعلان پہلے کرنا چاہتا ہوں.
کل کا دن جماعت کی تاریخ میں ایک بہت ہی روشن دن تھا، یعنی 13 رمضان۔ آج کل سے پورے 100 سال پہلے قادیان کے افق پر، اور وہ افق مکے تک پھیلا ہوا تھا، خدا کے فضل و رحم کے ساتھ 1300 سال میں پہلی بار اس عظیم پیشگوئی کا ظہور ہوا جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہدی کی صداقت کا نشان تھا۔ وہ پیشگوئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا ایک عظیم نشان تھی، اور اس کا ذکر اس حدیث میں ملتا ہے کہ اِنَّ لِمَہْدِیِنَا آیَتَینِ لَمْ تَکُونَا مُنذُ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ينكسف القمر في أول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس في النصف منه ولم تكون منذ خلق السماوات والأرض، سنن دارقطنی، باب صفت و صلاۃ الخسوف۔ اس پیشگوئی سے متعلق انشاءاللہ تفصیلی گفتگو تو بعد میں ہوگی، لیکن چونکہ کل رمضان مبارک کی وہ 13 تاریخ تھی جبکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے عشاق کی نگاہیں آسمان پر حمد و شکر سے لبریز ہو کر اس حالت میں پڑتی تھیں کہ روحیں سجدہ ریز تھیں اور نظر اس آسمانی نشان پر تھی، اور انتظار میں تھے کہ اب کتنے دن اور سورج کے گرہن کا نشان سورج کا نشان ظاہر ہونے میں باقی ہیں۔ ایک ایک دن کاٹ کر کٹے، اور پھر سورج کی وہ 28 تاریخ پہنچی جس میں دن کے وقت سورج نے بھی گہنایا جانا تھا، اور اس طرح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم پیشگوئی پوری ہوئی۔ عجیب بات ہے کہ اگرچہ دنیا میں بہت سے مہدیت کے دعوے داروں کا ذکر ملتا ہے، لیکن ساری تاریخ کو گھنگال کے دیکھ لو، ایک بھی مہدی ایسا نہیں، یعنی دعوے دار مہدویت، جس نے چاند اور سورج کے نشان کو اپنی صداقت کے گرہنوں کو اپنی صداقت کے نشان کے طور پر پیش کیا ہو، جو خود منتظر رہا ہو دعوے کے بعد، اور اس کے ماننے والے منتظر رہے ہوں کہ کب آسمان سے یہ نشان ظاہر ہوں گے، اور ان کے دشمن بھی منتظر رہے ہوں کہ ان نشانات کے ظاہر ہونے سے پہلے یہ دعوے دار مر جائے اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کا جھوٹا ہونا دیکھ لیں۔ یہ دوہرے انتظار کی کیفیت تھی جو 1899 سے شروع ہوئی، جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے باقاعدہ مہدویت کے دعوے کے بعد جماعت کی بنیاد رکھی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ 1894 میں یہ پیشگوئی اپنی تمام و کمال شان کے ساتھ پوری ہوئی۔ ہم اس سال میں داخل ہوئے ہیں جو آسمان کی گواہیوں کا سال ہے۔ زمین کی گواہیاں تو یہ لوگ رد کر بیٹھے ہیں، اب آسمان سے گواہیاں اتر رہی ہیں، اور ٹیلی ویژن کے ذریعے سب دنیا کا جماعت احمدیہ کے پیغام کو سننا بھی ایک آسمانی گواہی ہے۔ اور یہ عجیب اللہ کی شان ہے کہ اسی سال میں یہ دونوں باتیں اپنے درجہ کمال کو پہنچی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کا جماعت جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے، مگر ان خوشیوں کے ساتھ کچھ کانٹے بھی تو ہیں۔ وہ کانٹے وہ ہیں جو دشمن کے دل کا عذاب ہے اور ہماری راہ کے کانٹے بن جاتے ہیں، اور یہ پیشگوئی بھی لازماً پوری ہونی تھی، کیونکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان غلاموں کے حق میں جنہوں نے آخرین میں ظاہر ہونا تھا، خصوصیت سے یہ تمثیل پیش کی گئی تھی کہ ان کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے ایک بیج بویا جائے، اس میں سے کونپل پھوٹے، پھر وہ اپنے ڈنٹھل پر کھڑی ہو کر مضبوط ہونے لگے اور بہت خوشنما دکھائی دے۔ ذرا وہ بونے والے ہاتھ اور وہ بونے والے دل جنہوں نے اس کھیتی کو بویا ہو، اس سے بہت خوشی محسوس کریں۔ لیوجب الذرا، وہ کھیتی
इस शान के साथ नशो नुमा पाए कि बोने वालों के दिलों को खुशियों से भर दे। ले यगीज़ बिहिमुल कुफ़ार, मगर याद रखो उनके मुनकिर ज़रूर गैज़ व गज़ब में मुब्तला होंगे। एक तरफ वो खेती, उस खेती की नशो नुमा दिलों को खुशियों से भर रही होगी, और दूसरी तरफ उनके दुश्मन उसे देख देख कर गैज़ व गज़ब में मुब्तला होंगे। पहले ज़मीनी ज़राए से काम लेकर ज़मीन में ज़ाहिर होने वाले निशानात के मुंह बंद करने की कोशिश की जाती थी। अब आसमान से निशान ज़ाहिर हो रहे हैं, बंद करके दिखाओ, इनका रास्ता रोक कर दिखाओ। तुम्हें ताकत नहीं है कि इस रास्ते को रोक सको। फूंकों से अल्लाह के जलाए हुए चिराग भी कभी बुझाए जाते हैं? तुमने रब्बा वालों के चिरागा रोक दिया, मगर रब्बा की तरफ से जो चिरागा हमने कुल आलम को दिखाया उसे किस तरह रोक सकोगे? ये वो चिराग नहीं है जो तुम्हारी फूंकों से बुझ सकें। तुम्हारे सीने की आग भी जाहिर होती है और दुनिया देखती है, मगर वो रोशनी के चिराग जो अल्लाह ने अहमदियों के सीनों में रोशन कर दिए हैं और तमाम दुनिया में इससे नूर ही नूर फैल रहा है, उनकी राह तुम नहीं रोक सकते और इन शमों को तुम नहीं बुझा सकते। ये आसमान से नाज़िल होने वाले नूर हैं, इन पर बंदे का कोई इख्तियार नहीं है। बस अहले रब्वा को अब खुश होना चाहिए कि पहले तो उनकी खुशियों की आवाज़ दबा दी जाती थी, अब वो आवाज़ नहीं दबेगी। उनकी खुशियां मनाने वाले सारे आलम में उनकी तरफ से खुशियां मनाएंगे, और ये खुशियों के दिन बढ़ने वाले हैं, फैलने वाले हैं, रोशन से रोशन तर होने वाले हैं। ये वो दिन हैं जो रातों को भी दिन बना देंगे। इसलिए जमात अहमदिया को इन तकलीफ़ों पर किसी गम और दुख की ज़रूरत नहीं, ये हमारी कामयाबियों का एक लाजमी हिस्सा है। कुरान को कैसे बदला जा सकता है? कुरान की पेशगोई है कि तुम जब जब आगे बढ़ोगे तब तब दुश्मन को तकलीफ पहुंचेगी। बस ये तकलीफ भी एक निशान है और हमारा आगे बढ़ना भी एक निशान है। इस राह में आगे से आगे बढ़ते चलो। खुदा की ताईद तुम्हारे शान, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे साथ पहले से बढ़कर कुव्वत के मुजाहरे कर रही है, पहले से ज़्यादा बढ़कर रोशन निशान दिखा रही है। इस काफिले का रुख अब आगे की तरफ और बुलंदी से बुलंदतर मनाजिल की तरफ है, और इंशाअल्लाह ताला ये जमात पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है और बढ़ती चली जाएगी। रमज़ान मुबारक में दुआ मांगें कि अल्लाह ताला हमें इबादुश शुकूर बनाए। जितने एहसान खुदा के नाजिल हुए हैं, हकीकत में हम मुजस्सम शुक्र बन जाएं, हमारा रुआं रुआं शुक्र हो जाए, तब भी इनका हक़ अदा नहीं हो सकता। और जो शुक्र जितना भी हम अदा करते हैं वो आसमान पर फिर कबूल हो रहा है और फिर रहमतें बनकर हम पर बरसने वाला है। तो ये तो एक ऐसा दौर है जो एक लामुतनाही रूहानी लज्जतों का दौर है। अब तो नशे में डूब कर आगे बढ़ने के मामला है, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि दिन ब दिन अल्लाह ताला के फजल के साथ अल्लाह ताला के फैज़ आसमान से पहले से बढ़कर शान के साथ उतरेंगे और आसमान के रंग ज़मीन के रंग बदल देंगे। कि जिससे शावर कहते हैं, मुसरतों की बारिश बरसाती रहें और हमारे दिल उससे सैराब होते रहें। कुरान का मुहावरा है आंखें ठंडी करना। मैंने जब आंखों की बात की तो मेरे जहन में वो आंखें ठंडी करने की बात थी। मैंने सोचा कि दिल के ठंडा होने का जिक्र नहीं, ठंडा होने का जिक्र है। तो उससे ये मजमून मेरे जहन में उभरा जिसे मैं बयान करने में शुरू में दिक्कत महसूस की। ये आंखों की ठंडक है जो तिलावत बनकर दिल पे उतरा करती है और उससे दिल अपने पाताल तक सैराब हो जाया करता है। बस कुरान करीम ने बहुत ही प्यारा मुहावरा इस्तेमाल फरमाया है कि कुर्रत ऐन नसीब होने की दुआ मांगा करो। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुर्रत ऐन के सामान फरमा दिए हैं और इंशाअल्लाह ताला ये बढ़ते चले जाएंगे। अब मैं इस आयत के मज़मून की तरफ आता हूँ जिसकी मैंने तिलावत की थी। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए, कसीरुम मिनल अहबार वर रुहबान ला याकुलूना अम्वालन नास बिल बातिल। बहुत से ऐसे दीनी इल्म रखने वाले और बज़ाहिर खुदा की याद में अलग हो जाने वाले पीर व फ़कीर
یعنی علماء بھی اور پیر بھی ایسے ہیں کہ لوگوں کا مال باطل سے کھاتے ہیں، اور ان کی علامت کیا ہے باطل سے مال کھانے والوں، باطل ذریعوں سے لوگوں کا مال کھانے والوں کی؟ یصدون عن سبیل اللہ ویصدون عن سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اس طرح وہ پہچانے جائیں گے۔ اور عجیب بات ہے کہ جماعت کے مخالفین کا رزق اللہ کے راستے سے روکنے میں رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ اس مضمون کو بیان فرمایا ہے، کیا تم تکذیب میں اپنا رزق پاتے ہو، اس لیے تکذیب کرتے ہو کہ یہاں سے تمہیں رزق ملتا ہے؟ یہ وہی مضمون ہے جسے یہاں باندھا گیا ہے کہ ایسے رزق حلال حرام مال کھانے والے تمہیں بظاہر نیک لوگوں میں ملیں گے، جوا پوشوں میں ملیں گے، علم کا دعویٰ کرنے والے، خدا کی خاطر دنیا ترک کرنے والوں میں، مگر ان کی پہچان کیا ہوگی؟ وہ خدا کے راستے میں روکیں ڈالیں گے، اور یہی ان کے اموال کے کھانے کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ یہ بات اس میں مضمر ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور گروہ کا بھی ذکر فرمایا ہے، وہ ہے والذین یکنزون الذھب والفضة۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کمائی خود کرتے ہوں، چاہے حلال ذریعے سے کریں چاہے حرام ذریعے سے کریں، مگر مال کی محبت ایسی رکھتے ہیں کہ مال کو جمع کرنا ہی ان کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ وہ چاندی اور سونا جمع کرنے میں اپنی عمریں گنوا دیتے ہیں، اور ان کی نشانی کیا ہے کہ یہ خدا کو ناراض کرنے والے ہیں؟ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں پاتے۔ اور یہ وہ دونوں گروہ ہیں جو در حقیقت منکرین سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم، جب ان کی پیشانیاں اس دولت سے جو جمع کی ہیں داغی جائیں گی، اور ان کی پیٹھیں بھی، اور ان کے پہلو بھی اور ان کی پیٹھیں بھی۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ کچھ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، بس آج اس اندوختے کا مزہ چکھو، تم اپنے حق میں کیا جمع کرتے رہے ہو۔ یہ جو نتیجہ ہے یہ دونوں پر برابر صادق آتا ہے۔ دو الگ الگ گروہ بیان ہوئے۔ اب دیکھیں جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان سے کتنی مختلف ہے۔ ان دونوں مثالوں پر غور کر کے دیکھیں، اس کا برعکس جماعت احمدیہ پہ صادق آتا ہے۔ وہ حرام کمائی نہیں کرتے اور اللہ کی راہ سے روکتے نہیں، بلکہ اللہ کی راہ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ کی راہ کی طرف بلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ لوگ ان سے کتنے مختلف ہیں جن کا اس آیت میں ذکر گزر چکا ہے، اور مال اور دولت کی محبت اس حد تک ان کے دلوں میں نہیں ہوتی کہ وہ اب اس سے دولتوں کے ڈھیر بنانے لگ جائیں اور اپنے لیے خزانے جمع کرنے لگیں، مگر جب انہیں خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی طرف بلایا جائے تو اس طرف توجہ نہ کریں۔ لیکن ایک حصہ اس آیت کا بعض دفعہ مومنوں کی جماعت کے کمزور حصے پر کچھ نہ کچھ صادق آتا ہے۔ بعض لوگ یہ دولت کا حصہ ہے، یہ دولت کمانے کا ایک لازمی منفی نتیجہ ہے جو کسی نہ کسی حد تک انسان کو پہنچتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دولت کی محبت کے نتیجے میں اس کو بڑھانے کی حرص بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ایسے لوگ جب وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو بسا اوقات ان سے غلطی ہوتی ہے کہ اپنی توفیق کے مطابق نہیں کرتے، جبکہ دوسری طرف غریب اپنی توفیق سے بڑھ کر خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نظارہ ہم نے بارہا دیکھا ہے۔ ابھی حال ہی میں جب ٹیلی ویژن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ عالمی نشان ظاہر فرمایا تو بغیر مانگے کہ از خود جماعت کے مخلصین نے جس طرح روپیہ نچھاور کیا ہے اور احمدی خواتین نے زیور قربان کیے ہیں،
ایک عجیب روح پرور نظارہ ہے کہ اس کی مثال دنیا میں باہر کہیں دکھائی نہیں دے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے یہ دیکھا ہے کہ جوں دولت کی طرف بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خدا کے فضل سے کچھ ایسے انعام یافتہ لوگ بھی ہیں جو دولت میں بڑھنے کے باوجود خرچ میں بھی خوب آگے بڑھتے ہیں، مگر ایسے بھی ہیں جو خرچ تو کرتے ہیں مگر وہ جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے کہ اس توفیق کے مطابق کیا ہے یا نہیں کیا۔ قرآن کریم نے اس کے لیے ایک ایسی پہچان رکھی ہے کہ آیا تم نے اپنی توفیق کے مطابق خرچ کیا ہے کہ نہیں، کہ اس سے ہر شخص خود اپنی کیفیت کو جان سکتا ہے۔ اور وہ پہچان یہ ہے وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ خرچ کرتے ہیں خواہ دل میں تنگی محسوس ہو رہی ہو، یعنی خرچ کی خواہش کی تنگی نہیں، خرچ کرنے کے نتیجے میں کچھ تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وہ خرچ کرتے ہیں جبکہ مال کی محبت ان کی راہ میں حائل ہوتی ہے، اور پھر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اگر ایک شخص اتنا خرچ کرے کہ مال کی محبت کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو تو وہ خرچ جو ہے وہ توفیق سے کم ہے۔ اگر اتنا خرچ کرے کہ مال کی محبت کو زچ پہنچے اور تکلیف محسوس ہو رہی ہو کہ یہ تو میرا جمع کیا ہوا یہ اندوختہ ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، فلاں جگہ میں اسے دوبارہ تجارت میں لگا سکتا تھا، اور اتنا زیادہ روپیہ اپنے مال سے نکالنا شاید میرے لیے نقصان کا موجب ہو، جہاں یہ فکروں کی حد شروع ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان آیات کی حد ختم ہو جاتی ہے جن کی میں نے تلاوت کی ہے۔ ان کو اس حد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ بس ہر احمدی کو اپنے نفس کو اس طرح جانچنا چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے اس میں سے وہ اس طرح خرچ کرتا ہے کہ نہیں کہ خساست کے باوجود پھر بھی خرچ کر رہا ہو، اور مال کی محبت حائل ہو رہی ہو اور پھر بھی خرچ کر رہا ہو۔ اگر وہ اس طرح خرچ کرتا ہے تو مقام محفوظ پہ ہے، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس مضمون کا رمضان مبارک سے بھی خصوصیت سے تعلق ہے، اور جنت میں داخل ہونے سے بھی اس کا ایک خصوصیت سے تعلق ہے۔ اور چونکہ رمضان جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہمارے پاس آیا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہم سب کی دنیاؤں میں یہ دروازے کھل رہے ہوں گے، اس لیے آج میں اس مضمون کو نسبتاً زیادہ کھول کر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ فرماتا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ حتى یلج الجمل فی سم الخیاط وکذالک نجزی المجرمین، سورہ الاعراف آیت 41، کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو اور تکبر سے کام لیا ان سے اعراض کرتے وقت، واستکبروا عنہا یعنی ان سے منہ موڑا ہے تکبر کے باعث، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنۃ، اور ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ہم مجرموں کو اس طرح سزا دیا کرتے ہیں، سورہ الاعراف آیت 41۔ اب یہی مضمون ہے جسے مسیح نے ایک اور رنگ میں بیان فرمایا ہے، اور بات وہی ملتی جلتی کہی ہے۔ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ یہاں متکبر کی بجائے دولت مند کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے، اور پھر تم سے کہتا ہوں
کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے زیادہ آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ شاگرد یہ سن کر بہت ہی حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ متی باب 19 آیات 23 تا 26۔ پہلی بات جو اس میں قابل غور ہے کہ مثال دونوں جگہ ایک ہی دی گئی ہے۔ کلام الہی ہے جو مسیح پر نازل ہوتا ہے تو اس مثال کو ایک خاص رنگ میں پیش فرماتا ہے، اور جب مذہب درجہ کمال کو پہنچتا ہے اور خاتم النبیین دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ان سے یہی مثال ایک اور رنگ میں ان کے سامنے یہی مثال ایک مختلف رنگ میں رکھتا ہے۔ کیا ان دونوں میں کوئی قدر مشترک ہے؟ پہلی بات تو یہ سوچنے کے لائق ہے، اور قدر مشترک یہ ہے کہ تکبر جس کے خلاف سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا گیا ہے، اس فرضی انسان کے حجم کو کہتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ انسان اپنے آپ کو بڑھا لیتا ہے، اپنی دانست میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے اور ہوتا نہیں۔ ایسا ہی ہے جیسے ایک چھوٹی سی کیڑی جو سوئی کے ناکے سے گزر سکتی ہو لیکن اتنا پھلا لے اپنے آپ کو کہ وہ اونٹ کے برابر ہو جائے۔ ایسی کیڑی کا اس ناکے میں سے گزرنا ناممکن ہے جب تک وہ اپنے آپ کو اونٹ سمجھتی رہی ہو یا دنیا کے دکھاتی رہی ہو کہ میں اونٹ جیسی ہوں، اور یہ فرضی حجم جو ہے یہ اس کی راہ میں ہمیشہ حائل رہے گا۔ اور مسیح نے مسیح کو جو تمثیل دی گئی ہے وہ دولت مند کی ہے۔ دولت مند بھی موٹا ہو جاتا ہے، اور دو رنگ میں موٹا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جمع کرنے کا شوق اتنا بڑھتا جاتا ہے کہ وہ اپنا مالی حجم بڑھانے میں ساری عمر ضائع کر دیتا ہے، اور جب تک وہ پھولتا رہے اور پھیلتا رہے اس وقت تک اس کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جہاں یہ سفر ختم ہو وہیں اس کے لیے عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کی جنت ہی اس کے پھولنے اور پھیلنے میں، یعنی مالی لحاظ سے بڑھنے میں ہے۔ اور ایسے شخص کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے مسیح کو کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ قرآن کریم کی جو مثال میں نے کنستوں والی دی ہے اس میں بھی دراصل یہی مضمون ہے جو پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ جو مال جمع کرتے ہیں وہ کیوں جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ جنت کے رستے چھوٹے اور عاجزی کے رستے ہیں، اور حقیقت کے رستے ہیں، سچائی کے رستے ہیں۔ اپنے تمناؤں سے جو جھوٹی شخصیت تم اپنی بنا بیٹھے ہو، اس جھوٹی شخصیت کا اس تنگ رستے سے داخل ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تمثیل بتائی گئی ہے وہ چونکہ بالکل صحیح انہی الفاظ میں محفوظ ہے جن میں خدا نے آپ سے فرمائی، اس لیے اس میں ایک زیادہ حکمت کی بات دکھائی دیتی ہے۔ اور مسیح کو جو تمثیل بتائی گئی ممکن ہے وہ بھی ایسے ہی الفاظ میں بتائی گئی ہو مگر بعد میں کچھ تبدیلی واقع ہو گئی ہو، لیکن ایک بنیادی فرق ہے جسے میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرق یہ ہے کہ مسیح کو یہ کہا گیا ہے، یعنی مسیح کی طرف یہ بات منسوب ہوئی ہے کہ اس وقت تک وہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے۔ اونٹ تو سوئی کے ناکے میں سے نہیں نکل سکتا، جب تک نہیں نکل جائے گا، یہ میں الفاظ بتاتا ہوں۔ اور پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کے سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے زیادہ آسان ہے، یہ فرمایا گیا ہے۔ جب تک کا محاورہ قرآن نے استعمال کیا ہے، اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا زیادہ آسان ہے، دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ممکن نہیں، اس سے زیادہ مشکل ہے۔ اب یہ جو تمثیل ہے یہ کلیتاً ہر دولت مند کو ہمیشہ کے لیے مایوس کرنے والی ہے،
اس کے لیے کوئی نجات کا رستہ نہیں چھوڑتی۔ لیکن قرآن کریم نے جو تمثیل تکبر کے تعلق میں بیان فرمائی ہے، اس میں فرمایا ہے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے، یعنی اس کے گزر جانے کا امکان موجود ہے، تلاش کرو وہ کون سا رستہ ہے۔ اور تکبر کے تعلق میں رستہ عجز کا رستہ ہے، انکساری کا رستہ ہے، اپنی حقیقت کو پہچاننے کا رستہ ہے۔ جب تکبر چھوڑ کر انسان عجز میں داخل ہوتا ہے تو اپنے آپ کو وہ کیڑا سمجھنے لگتا ہے جس کا ہر باریک سوراخ سے نکلنا آسان ہو جاتا ہے۔ کہ میں خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر۔ یہ ہے اس کا جواب تکبر کے مقابل پر۔ وہ کیا چیز ہے جو انسان اختیار کرے تو پھر واقعتاً سوئی کے ناکے سے گزر جائے گا۔ بس قرآن کریم کا عجیب کلام ہے، حیرت انگیز فصاحت و بلاغت پر مشتمل، اور کیسے کیسے گہرے حکمتوں کے راز ہمیں سمجھاتا ہے، ہم پر روشن کرتا ہے۔ بس رمضان مبارک میں امیروں کے لیے اگر انہوں نے واقعتاً جنت کی تمع رکھنی ہے اور امید رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، ان کے لیے یہ رمضان مبارک یہ پیغام لے کے آیا ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں اور آپ کی پیروی میں جو پہلے خرچ کرتے تھے اس سے بہت زیادہ خرچ کرو، اور اپنے نفس کو چھوٹا کرنے کی کوشش کرو، اپنی حرصوں کو کم کرو، کیونکہ جب تک تمہارا طمع کا وجود تمہیں نہیں چھوڑتا اس وقت تک تمہارا بدن ہلکا نہیں ہو سکتا اور تم چھوٹے نہیں ہو سکتے۔ یہ رمضان اس پہلو سے ہر انسان کے لیے ایک پیغام لے کے آیا ہے۔ جسموں کے لیے بھی یہ زائد چربیوں کو پگھلانے کے دن ہیں۔ وہ جو تن آسان ہیں اور امیر کھا کھا کر موٹے ہو جاتے ہیں اور کام کی توفیق کم ملتی ہے، ان کے لیے بھی یہ رمضان ایک خوشخبری لے کے آیا ہے۔ ان بیماروں کے لیے بھی لایا ہے جو کم کھانے کی کوشش کے باوجود پھر بھی موٹے ہو جاتے ہیں۔ یہ پتلا کرنے والا مہینہ ہے۔ بس اگر یہ چربی جو روحانی طور پر کسی انسان پر چڑھتی ہے اسے گھلانا ہے تو رمضان وہ گرمی لے کر آیا ہے جو اس چربی کو پگھلا دیتی ہے۔ اگر جسمانی چربی کو کم کرنا ہے تو روزے اس میں تمہارے مؤمد ہوں گے اور تمہیں پہلے سے بہتر حال میں چھوڑ دیں گے۔ یہ وہ مضمون ہے جس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کو پاک کرنے کے لیے اس کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اب اسے صرف روح کی زکوٰۃ نہیں فرمایا، روح کی زکوٰۃ بھی ہے، مگر یہاں خصوصیت سے جسم کی زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے سومو، یہ جامع الصغیر سے لی گئی ہے، پہلی ابن ماجہ کی تھی، سومو تصحو، اگر تم صحت مند ہونا چاہتے ہو تو روزے رکھو، تمہاری زائد ضرورت سے زائد چربیاں پگھلیں گی اور ہلکا بدن اختیار کرنے کی توفیق ملے گی۔ پھر فرمایا صبر کے مہینے یعنی رمضان کے روزے سینے کی گرمی اور کدورت دور کرتے ہیں۔ رمضان تو خود گرمی کا نام ہے، پھر یہ سینے کی گرمی اور کدورت کیسے دور کرتا ہے؟ اگر خالصتاً طبی نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے تو کولیسٹرول کم کرتا ہے جو سینے کی جلن کا موجب بنتا ہے۔ جب وہ خون کی نالیوں میں بیٹھتا ہے اور اس کے نتیجے میں نالیاں تنگ ہوتی ہیں اور خون دل تک صحیح مقدار میں پہنچتا نہیں ہے تو سینے میں ایک آگ سی لگ جاتی ہے۔ اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان سے یہ فائدے بھی اٹھاؤ کہ تمہارے سینوں میں جو جلن ہوتی ہے، پھر کوئی اس کو ہارٹ برن کہہ رہا ہے، کوئی انجائنا کی وجہ سے جل رہا ہے، کئی قسم کی بیماریاں سستیوں کے نتیجے میں انسان کو لاحق ہو جاتی ہیں، فرمایا ہر دفعہ رمضان کی بھٹی سے نکلو گے تو تمہاری ضرورت سے زیادہ چربیاں پگھلیں گی اور تمہارے سینوں کو سکون ملے گا اور ٹھنڈ نصیب ہوگی۔
اور روحانی لحاظ سے بھی یہ تینوں چیزیں اپنی جگہ صحیح طور پر صادر آ رہی ہیں اور اطلاق باتی ہیں۔ ہر چیز کو پاک کرنے کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، رمضان جسم کے ظاہر و باطن کی زکوٰۃ ہے، یہ مراد ہے۔ یہ عجیب مہینہ ہے کہ ظاہری طور پر بھی جسم کی زکوٰۃ بن رہا ہے اور روحانی طور پر بھی جسم کی زکوٰۃ بن رہا ہے، یعنی اس کے لیے روحانی طور پر جو چربیاں چڑھی ہوئی ہیں وہ پگھلانے کے دن ہیں، اور مال اور دولت جمع کرنے کے برعکس رمضان مبارک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو بہت کثرت سے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی طرف ہمیں بلاتی ہے، یہ اس روحانی چربی کا علاج ہے۔ اس سے انسان کے اندر کئی قسم کی جو میلیں جمع ہو جاتی ہیں دنیا کی محبت کی، وہ صاف ہوتی ہیں، اور انسان پھر ایک سال کے لیے نسبتاً ہلکے روحانی اور جسمانی بدن کے ساتھ دنیا میں لوٹتا ہے اور اگلے رمضان کی انتظار کرتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو کوشش کر کے اپنے آپ کو اسی حالت پر قائم رکھتے ہیں، کچھ ہیں جو پھر تباً واپس لوٹتے ہیں اور پھر اگلا رمضان آتا ہے اور ان کے لیے سب برکتیں لے کر آتا اور بہت سی برکتیں پیچھے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اب صرف 15-16 دن باقی ہیں، اس لیے جماعت کو چاہیے کہ اس پہلو سے بھی رمضان سے استفادہ کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ یہ جو خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہے یہ کئی طرح سے ہے۔ بنیادی طور پر تو پہلے نیت درست اور صحت مند ہونی چاہیے کہ جو میں خرچ کر رہا ہوں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں۔ اس ضمن میں ایسے لوگوں کے لیے بھی موقع ہے، حالانکہ بہت چھوٹی سی بظاہر بات ہے، جو اپنی بیویوں اور بچوں سے کنجوسی کرتے ہیں اور تباً کنجوس واقع ہوئے ہیں۔ اگر رمضان مبارک میں ان کو خیال آئے کہ اللہ نے کہا ہے خرچ کرو، تو ہم گھر سے کیوں نہ شروع کریں، بیوی بچوں کو بھی کچھ سہولت دے دیں، تو بظاہر یہ بیوی بچے پر خرچ ہے مگر ہے خدا کی خاطر۔ اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ خدا کی محبت میں کہ خدا راضی ہو، اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی ڈالو گے تو عبادت ہے۔ تو یہ نیکی گھر سے شروع ہو تو دیکھو کتنے گھروں کے حالات سدھار دے گی، کیونکہ مجھے اطلاعیں ملتی رہتی ہیں بعض لوگ طبیعت کے درشت ہوتے ہیں، سخت مزاج، اور بیوی بچوں کو کافی تنگی ڈالتے ہیں اور خود باہر نکلتے ہیں اور باہر ہوٹلوں میں جا کے کھانا کھا آتے ہیں، یا دوستوں میں بیٹھ کر اپنے چسکے پورے کر لیتے ہیں، اور گھر میں وہی بیچاری سوکھی دال روٹی جس سے زیادہ کی توفیق ہے خاوند کو، لیکن بیوی کو نہیں دیتا۔ تو یہاں سے شروع کریں نا خرچ، پہلے اپنے گھروں کی حالت درست کریں، ان کے حقوق ادا کریں، پھر اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالیں، اپنے غریب بھائیوں ہمسایوں کے حقوق ادا کریں۔ وہ جو ضرورت مند دنیا میں تکلیفوں میں مبتلا ہیں، کشمیر کے مظلوم ہوں یا بوسنیا کے مظلوم ہوں، ان کی طرف پہلے سے بڑھ کر توجہ کریں، صدقات کے لیے ہاتھ کھولیں، چندوں میں آگے بڑھیں۔ اور زکوٰۃ اگرچہ ان معنوں میں فرض نہیں ہے جو جن معنوں میں قرآن کریم میں مذکور ہے، جن حالات میں وہ فرض ہے وہ حالات آج کل ویسے صادق نہیں آ رہے ہیں، اس لحاظ سے ان معنوں میں وہ فرض نہیں رہی۔ لیکن زکوٰۃ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو لفظاً بھی اگر پورا کیا جائے تو ایک بڑی نیکی ہے۔ کیوں میں نے کہا ہے کہ ان حالات میں، موجودہ حالات میں اس طرح صادق نہیں آ رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ 2.5% چندے کا نام ہے اصل میں، اور زکوٰۃ کے مصارف میں ٹیکسز بھی ہیں، حکومت کے کام بھی ہیں، ملکی مفادات کے کام بھی ہیں، غریبوں پر خرچ بھی ہے، خدمت دین بھی ہے۔ آج کل جو حکومتیں ٹیکس لیتی ہیں وہ دنیا والا حصہ تو وہ اتنا زیادہ وصول کر لیتی ہیں کہ جن سے وصول کرتی ہیں بعض دفعہ وہ زکوٰۃ کے محتاج بن جاتے ہیں بیچارے، اگر وہ دیانتداری سے ادا کریں تو۔ اس لیے جہاں تک ٹیکسوں کا معاملہ ہے وہ حق سے بڑھ کر ادا ہو گیا، اور جہاں تک دینی ضروریات کا تعلق ہے جماعت اتنا خرچ کر رہی ہے کہ 2.5% کو تو نیچے سے دیکھتی ہے اپنے سے بہت۔ ایسے چندہ دہندہ ہیں جو 6.5% باقاعدہ دے رہے ہیں، پھر اس کے علاوہ
خدا کے فضل کے ساتھ 10% بھی دے رہے ہیں، پھر اس سے بڑھ کر ہر اپیل پر، ہر قربانی کے رستے پر ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہوئے خرچ کرتے ہیں۔ تو اس لیے زکوٰۃ، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ زکوٰۃ واجب نہیں رہی، ان معنوں میں وہ اطلاق نہیں پا رہی کہ زکوٰۃ میں جتنا خرچ کرنے کی اللہ مومن سے توقع رکھتا ہے، اسی کی فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق سے جماعت احمدیہ اس سے بہت زیادہ انہی نیک کاموں پر خرچ کر رہی ہے۔ خواہ وہ حساب زکوٰۃ کا لگائے یا نہ لگائے، زکوٰۃ تو دے رہی ہے۔ لیکن بعض دفعہ یہ بھی لطف آتا ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں طریق رائج تھا، اسی طریق کے مطابق بھی ہم کچھ دیں، اور اس طریق پر عمل کرنے کے لیے خصوصیت سے ان لوگوں کے لیے رستہ کھلا ہے جو اپنے تجارتی اموال ایک لمبے عرصے تک روک کے اپنے پاس رکھتے ہیں، یا بہت دیر تک اپنے بینک بیلنس بینکوں میں رکھتے ہیں، یہاں تک کہ نصاب کا 1 سال گزر جاتا ہے۔ ہیں جن کے پاس زیور پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے غریب بہن بھائیوں کے استعمال میں وہ ان کو نہیں لاتی، اور اپنی خوشیاں ان کے ساتھ، اپنی خوشیوں میں، یعنی زیور پہننے کی خوشیوں میں ان کو شریک نہیں کرتی، ان پر بھی یہ زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ تو باوجود اس کے کہ وہ ٹیکس بھی زیادہ دے رہے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ چندے بھی زیادہ دے رہے ہیں، جماعت میں ایک طبقہ ایسا ضرور ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بغیر کسی میری تحریک کے وہ طبقہ از خود زکوٰۃ دیتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب مجھے رپورٹیں ملتی ہیں اور میں نظر رکھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہر سال اللہ کے فضل سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور باہر کے ملکوں میں بھی ہے۔ تو میں اس واسطے دوبارہ آج یہاں دہانی کرا رہا ہوں کہ وہ لوگ جن کا ذہن اس طرف نہیں جاتا اور اپنے دل کو جائز طور پر مطمئن کرتے ہیں، ناجائز طور پر نہیں، کہ ہم نے حکومت کے حق بھی ادا کر دیے اور قرآن نے جو نافذ کیے ان سے بڑھ کر ادا کیے، اللہ کا حق بھی اور اس کے بندوں اور غریبوں کا حق بھی ادا کیا، اور جیسا قرآن چاہتا تھا اس کے کم سے کم مقرر کردہ معیار سے بہت بڑھ کر ادا کیا، یہ کہہ کر دلوں کو مطمئن کرتے ہیں۔ مگر اگر ان سے سوال کیا جائے کہ کبھی زکوٰۃ دی ہے کہ نہیں، تو زکوٰۃ کے وقت ہمیشہ ذہن میں وہی 2.5% آئے گا، اور انہی شرائط کے ساتھ آئے گا جن شرائط کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس پر عمل ہوتا تھا۔ تو تبرک کے لیے، برکت کی خاطر اور اپنی نیکی کی خواہشات کو ایک اور رنگ میں پورا کرنے کی خاطر، ایک اور رنگ میں ان خواہشات کی پیاس بجھانے کی خاطر زکوٰۃ کو بھی پیش نظر رکھیں۔ بس ہر طرح سے بدن کی بھی زکوٰۃ دیں، اور اپنے دل اور روح کی بھی زکوٰۃ دیں، اپنے سارے وجود کی زکوٰۃ دیں۔ اور یہ زکوٰۃ دینے کے بعد، جیسا کہ زکوٰۃ کے مفہوم میں شامل ہے، انسان کے کچھ بوجھ گر جاتے ہیں اور کچھ طاقتیں بڑھ جاتی ہیں۔ زکوٰۃ کے نتیجے میں 2 باتیں بیک وقت ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، عمل دکھاتی ہیں۔ ایک یہ کہ بوجھ کم ہو رہے ہیں، ایک یہ کہ مسل پار انسان کی، اس کی اعصابی قوتیں اور اس کی عضلاتی قوتیں وہ بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ تو رمضان سے جب وہ ایسے وجود نکلتے ہیں تو چونکہ کم بوجھ لے کر آگے بڑھنا ہے، رفتار ویسے ہی تیز ہو جانی ہے، مگر چونکہ جسمانی اور روحانی طاقتوں میں اضافہ ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے پہلے سے کئی گنا زیادہ رفتار آگے بڑھ جاتی ہے۔ بس یہ بہت ہی اچھا نسخہ ہے دینی اور دنیاوی طور پر ترقیات کی راہ پر پہلے سے زیادہ تیزی سے گامزن ہونے کا، کہ رمضان کی زکوٰۃ دیتے ہوئے گزرے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، ابن عباس عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں آپ کی سخاوت اور بھی زیادہ ہو جاتی تھی جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تھے اور قرآن کریم کا دور کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں تیز آندھیوں سے بھی زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے
کی روح کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں رمضان سورج کی تپش کو کہتے ہیں۔ رمضان میں چونکہ انسان اکل و شرب اور تمام جسمانی لذتوں پر یعنی روحانی اور جسمانی تپش مل کر رمضان ہوا۔ آپ میں سے اکثر جو عربی نہیں جانتے وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکے ہوں گے یہ مل کر کیسے رمضان ہوا۔ اس لیے کہ رمض کا مطلب ہے گرمی اور رمضان میں نے 2 گرمیاں، تو فرمایا کہ رمضان میں ان دونوں گرمیوں کا ملنا ضروری ہے تب رمضان بنے گا۔ اور یہ وہی بات ہے جو میں اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ جسمانی زکوٰۃ بھی دیں اور روحانی زکوٰۃ بھی دیں، تب جا کر یہ صحیح معنوں میں رمضان بنے گا، یعنی دونوں گرمیاں آپ کو نصیب ہوں گی۔ اہل لغت جو کہتے ہیں کہ گرمی کے مہینے میں آیا اس لیے رمضان کہلایا، میرے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ عرب کے لیے خصوصیت نہیں ہو سکتی۔ فرمایا رمضان تو ساری دنیا کے لیے ہے اور سخت ٹھنڈے علاقوں کے لیے بھی ہے۔ اگر یہ حکمت بیان کی جائے اس لیے رمضان کہتے ہیں کہ گرمیوں میں آیا تو یہ تو ویسے درست بات نہیں ہے۔ اور جہاں تک میں نے پرانی تقویم کے ذریعے اس زمانے کا حساب لگایا ہے جب رمضان فرض ہوا ہے تو وہ تو گرمیوں کے روزے ہی نہیں تھے، وہ تو سردیوں کے روزے بنتے ہیں۔ یعنی مدینے میں آخر وقت تک جب تک فتح مکہ نہیں ہوئی وہ روزوں کے دن مارچ مثلا یہ جو ہے رمضان بدر میں مارچ کے مہینے میں آیا ہے، اور اس کے بعد جوں آگے بڑھتے ہیں فتح مکہ کی طرف یہ سردیوں کی طرف مائل رہا ہے نہ کہ گرمیوں کی طرف۔ اس لیے پتہ نہیں کیوں پرانے بزرگوں نے یہ لکھ دیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ گرمیوں کے مہینے میں اترا ہی نہیں ہے، یعنی رمضان کی فضیلت گرمیوں کے مہینے میں نہیں ہوئی۔ زیادہ سے زیادہ اسے اپریل کا مہینہ کہہ سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں۔ اس لیے وہ چونکہ ملک ویسے گرم ہے، بعض دفعہ ہمارے ملک میں بھی پاکستان میں بھی مارچ اپریل میں بڑی سخت گرمی ہو جاتی ہے، تو جہاں گرمیوں کی روایتیں ہیں لمبے سفر کے موقع پر وہ شاید اس سے اندازہ لگا کر بعض لکھنے والوں نے لکھ دیا کہ گرمیوں کے مہینے میں رمضان آیا ہوگا، مگر آپ حساب لگا کے دیکھ لیں رمضان شروع ہی گرمیوں کا مہینے ختم ہونے کے بعد سردیوں کے مہینوں کے آغاز میں ہے، اس وقت شروع ہوا ہے۔ بہرحال حضرت مسیح علیہ السلام اس کو ویسے ہی رد فرما رہے ہیں اس دلیل کو۔ رمضان ساری دنیا کے لیے ہے، دنیا کو اس میں بہت ٹھنڈے ملک بھی ہیں بہت گرم ملک بھی ہیں، اس لیے اس کے روحانی معنوں کو تلاش کرو۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں روحانی رمضان سے مراد روحانی ذوق شوق اور حرارت دینی ہوتی ہے۔ رمضان اس حرارت کو بھی کہتے ہیں، اس حرارت کو بھی کہتے ہیں جس سے پتھر وغیرہ گرم ہوتے ہیں، یعنی خصوصیت سے وہ حرارت جس سے باہر پڑے ہوئے پتھر گرم ہو جاتے ہیں، اس کے لیے بھی لفظ رمضان عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ بس مراد یہ ہے کہ ایسے موقع پر ہر قسم کے انسان اس سے گرمی پاتے ہیں، روحانی طور پر فیض پاتے ہیں۔ بعض لوگ مزاج کے پتھر دل بھی ہوتے ہیں، سخت دل بھی ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان کے مہینے کا کچھ نہ کچھ فیض ان کو بھی پہنچ جاتا ہے۔ مرفوضات جلد اول 209 صفحہ 209۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ ماہ رمضان کی عظمت معلوم ہوتی ہے، صوفیاء نے لکھا ہے کہ یہ ماہ تنویر قلب کے لیے عمدہ مہینہ ہے، کثرت سے اس میں مکاشفات ہوتے ہیں، صلاۃ تزکیہ نفس کرتی ہے اور صوم تجلی قلب کرتا ہے۔ تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ نفس امارہ کی شہوات سے بودھ حاصل ہو جائے، اور تجلی قلب سے مراد یہ ہے کہ کشف کا دروازہ اس پر کھلے کہ خدا کو دیکھ لے۔
یہ بہت ہی اہم اقتباس ہے اور یہ میں مزید کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو یہ کلام فرما رہے ہیں تو یہ گہرے ذاتی تجربے سے بیان فرما رہے ہیں، کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی طرز بتاتی ہے کہ ایک صاحب تجربہ ہے جو ایک بہت ہی عمدہ راز کو پا گیا اور اس راز میں دوسروں کو شریک کرنے کے لیے بلا رہا ہے۔ تنویر قلب کیا ہوتی ہے؟ فرمایا کثرت سے اس میں مکاشفات ہوتے ہیں۔ صوفیاء نے تو اتنا کہا ہے کہ یہ تنویر قلب کا مہینہ ہے۔ تنویر قلب سے مراد ہے دل روشنی پا جائے، بس مکاشفات ہوں، سچی خوابیں آئیں یا الہامات ہوں، یہ ساری تنویر قلب کی علامتیں ہیں۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر مزید یہ فرمایا ہے، صلاۃ تزکیہ نفس کرتی ہے، یہ پہلے ہونا ضروری ہے۔ تنویر قلب یوں ہی نہیں حاصل ہو جایا کرتی، پہلے عبادتوں کو درست کرو اور نماز پڑھو گے تو وہ دل کا تزکیہ کرتی ہے، اس کو پاک کرتی ہے۔ کس طرح پاک کرتی ہے؟ نفس امارہ کی شہوات سے بودھ حاصل ہو جاتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی کا مضمون ہے جو بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب تک فحشاء اور بغی اور منکر سے تم باز نہیں آتے، اس وقت تک تنویر قلب کہاں سے حاصل کر لو گے؟ وہ تو بات کا مقام ہے۔ اور فرمایا نماز پہلے یہ تزکیے کا کام کرتی ہے۔ بس رمضان مبارک میں نماز کی طرف خصوصیت سے توجہ دینی ضروری ہے، اور ایسی نماز پڑھنی چاہیے جس کے نتیجے میں انسان اپنے بدن سے بدیاں جھڑتے ہوئے دیکھ لے، اپنی روح کے بدن کو پہلے کی نسبت ہلکا ہوتا ہوا دیکھ لے، اور ہر انسان اگر بالارادہ طور پر نگاہ رکھے کہ میں دیکھوں مجھے رمضان میں ان نمازوں نے کیا فائدہ پہنچایا، تو اس کے لیے اس کی پہچان ناممکن نہیں ہے بلکہ آسان ہے۔ اس لیے اس بالارادہ کوشش میں داخل ہو جائیں، یعنی رمضان میں جو جتنے دن باقی ہیں اس میں نمازیں پڑھتے ہوئے جب نماز کے مضمون پر غور کریں گے تو اس وقت آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو کچھ آپ خدا سے مانگ رہے ہیں آپ کا عملی قدم اس طرف نہیں ہے۔ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کتنے دفعہ پڑھتے ہیں؟ ہر نماز میں، ہر رکعت میں لازماً پڑھنا پڑتا ہے، اور کہتے ہیں اے خدا ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام نازل فرمائے، نہ کہ ان لوگوں کی جنہوں نے اس صراط مستقیم پر چلنے کے باوجود غضب، جو صراط مستقیم پر چلنے کے باوجود غضب کا مورد بن گیا، یعنی اس صراط کے حق ادا نہ کیے۔ آغاز میں ان کو اسراء پہ ڈالا گیا، مگر اسراء کے حقوق ادا نہ کرنے کے نتیجے میں وہ مغضوب ہو گئے، وَلَا-الضَّالِّينَ، اور نہ ان کا راستہ جو اسراء کو ہی چھوڑ بیٹھے اور گمگشتہ راہ ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے اتنی بڑی دعا کچھ تقاضے بھی کرتی ہے کہ نہیں؟ ایک انسان جب یہ سوچے کہ منعم علیہ گروہ تھے کون، وہ کون لوگ تھے جن پر اللہ کی طرف سے انعام نازل ہوئے، اور پھر اس مضمون کو اپنی ذات پر صادر کر کے دیکھے کہ مجھ میں وہ کتنی علامتیں پائی جاتی ہیں، اور پھر مغضوب علیہم کا تصور کرے، بگڑے ہوئے یہودیوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کیا کیا ان میں برائیاں تھیں۔ اگر اس وقت کی تاریخ آپ کے سامنے نہیں تو اس زمانے کی تاریخ تو ہے نا، کیونکہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے یہ آسان کر دیا ہے، یہ مضمون آسان کر دیا ہے۔ فرمایا میری امت بھی، جو لوگ میری طرف منسوب ہوتے ہیں، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ یہود کے زیادہ مشابہ ہو جائیں گے، اور ایسے مشابہ ہو جائیں گے کہ گویا ایک جوتی، ایک جوڑے کی ایک جوتی اس جوڑے کی دوسری جوتی کے مشابہ ہوتی ہے۔ تو وہ علامتیں یہاں دیکھ لیجئے، اس میں کون سی مشکل ہے؟ جو آج کل
کہ بگڑی ہوئی مسلمان سوسائٹی میں جہاں جہاں خرابیاں پائی جاتی ہیں ان کو دیکھنا اور پہچاننا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ ان میں جھوٹ ہے، ان میں حقوق، دوسروں کے حقوق غصب کرنے ہیں، ان میں حرص و ہوا کی خاطر جھوٹے مقدمات بنانے ہیں، ان میں گواہیوں کے وقت جھوٹ بولنا ہے، حرص و ہوا کا اتنا غلبہ کہ جائز ناجائز کی تمیز بالکل اٹھ جائے، اور جھگڑے کرنا اور گالی گلوچ کرنا اور تکلیفیں دے کر لذتیں محسوس کرنا، اور اس بات میں فخر کرنا کہ ہم سے بڑا جھگڑالو کوئی نہیں، ہم بڑے کپتے لوگ ہیں، ہم ایسا کریں گے اور وہ کریں گے۔ یہ چند ایک علامتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کون ان سے ناواقف ہے؟ اور غیر المغضوب علیہم کہتے ہیں ہم نے ان علامتوں میں سے کوئی نہیں چھوڑنی۔ اے اللہ لگا لے زور، بنا لے ہمیں نیک، ہم نے نہیں ہٹنا اس بات سے۔ یہ کیسی دعا ہے؟ یہ تو گستاخی ہے۔ اس لیے جب بھی آپ یہ دعا کرتے ہیں تو سوچے تو صحیح کہ کون کون سی باتیں آپ میں پائی جاتی ہیں۔ شروع میں چند دکھائی دیں گی کیونکہ یہ اندھیرے کا مضمون ہے۔ جب آپ روشنی سے اندھیرے کمرے میں جاتے ہیں تو ایک دم تو نہیں سب کچھ دکھائی دیتا، آہستہ آہستہ دکھائی دیتا ہے۔ تو پہلے آپ کو بعض موٹی موٹی برائیاں نظر آئیں گی کہ ان سے بچنا ہے۔ جب وہ دیکھ لیں گے اور پہچان لیں گے اور دعا میں شامل کر لیں گے تو آپ کی پاک نیت اس دعا کی قبولیت میں مددگار ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں وہ برائیاں دور کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ کچھ آپ کی کوشش ہوگی، کچھ آسمان سے فضل نازل ہوگا، اور پھر جب اپنی طرف سے آپ اپنے آپ کو پاک کر لیں گے تو آنکھوں کی روشنی کچھ بڑھے گی اور اندھیروں کی ظلمت کچھ کم ہوگی، اور آپ دیکھیں گے کہ اوہو یہاں تو یہ بھی ٹھوکر تھی اور یہ بھی ٹھوکر تھی، اس سے بھی تو ہم نے پاک ہونا، یہ بھی تو مغلوب کی نشانیاں ہیں۔ اور اس طرح آپ پر اپنا وجود روشن ہونے لگ جائے گا۔ یہی مضمون ہے جس کا قرآن کریم بار بار اس طرح ذکر فرماتا ہے کہ وہ یعنی وہ پاک نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات اور قرآن اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے والے ہیں۔ اندھیرے ہیں موجود، یہ نہ سمجھیں کہ نہیں ہیں، ان سے روشنی کی طرف نکلنا یہ رستہ چاہتا ہے جو میں دکھا رہا ہوں، اور صراط مستقیم پر چلتے ہوئے صراط مستقیم کی دعا مانگنے کا یہ مطلب ہے، جسے سمجھتے ہوئے آپ کو استغفار کے ساتھ یہ دن گزارنے چاہیے۔ پہلے اگر یہ نمازیں ضائع ہو گئیں اور ان سے فائدہ نہ اٹھا سکے تو اب جو نمازیں رمضان میں آپ پڑھیں گے ان میں اس مضمون کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوشش کریں کہ یہ تزکیہ نفس کا موجب بنے۔ جب تزکیہ نفس ہوگا تو پھر تنویر قلب تو آنی ہی آنی ہے۔ تنویر قلب دل کی روشنی کا نام ہے، اندھیروں کے ہوتے ہوئے تنویر کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو دو متضاد باتیں ہیں۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ حق آ جائے اور باطل بھی وہیں ٹھہرا رہے۔ اس کا برعکس یہ ہے کہ پہلے اندھیرے دور کرو تو پھر روشنی آئے گی۔ بس دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا منور ہونا جو ہے یہ دراصل وہی مضمون ہے جس سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا۔ ظاہری چراغ آپ کو نہ بھی جلانے دیں کوئی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر آپ کے دلوں میں خدا تنویر قلب پیدا فرما دے، آپ کے دلوں میں چراغ روشن کر دے، تو خدا کی قسم تمام دنیا کی پھونکیں بھی ان چراغوں کو نہیں بجھا سکیں گی۔ یہ روشنی تو بڑھے گی اور پھیلے گی اور آگے آگے چلے گی، اور باقی دنیا کو بھی روشن تر کرتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر